کہنے لگا کہ ابا جان میری بخشش کی دعا کریں، معلوم نہیں کہ اب ہماری ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ اگلے دن یہ سارے بچے پھر اپنے سکول میں گئے۔ ایک کہانی سامنے آئی ہے عمر زیب کی۔ عمر زیب ایک مزدور آدمی ہے، اس کا بیٹا محمد نیاز وہ چیئر لفٹ میں موجود تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے تک تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کسی خلا میں پھنس گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ مزدوری پہ میں موجود تھا، جو ہی مجھے پتا چلا تو میں نے مزدوری کو چھوڑا اور دشوار گزار راستے پر پیدل دوڑنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے مسلسل دوڑ کے میں اس مقام تک پہنچا۔ اس وقت تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح میں ہوا میں اڑ کے اپنے بیٹے تک پہنچ جاؤں، اسے دلاسا دے سکوں، اس کی کیفیت دیکھ سکوں۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں یقیناً والدین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کا سونا اور خزانے بھی دے کے اگر اپنے پیارے کو بچانا پڑے تو وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی دوسری کہ میں کسی طرح اپنے بیٹے کی آواز سن لوں، اس سے بات کر لوں۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے پاس موبائل تھا، لیکن جب یہ 2 رسیاں ٹوٹیں اور چیئر لفٹ ٹیڑھی ہو گئی اور ایک معمولی آسرے ایک بیرنگ سے یہ لٹکی ہوئی تھی تو کتابیں بھی گر گئی تھیں بچوں کی اور موبائل بھی گر گیا تھا۔ خوش قسمتی سے گلفراز جو استاد تھے اور واحد بڑے آدمی موجود تھے، ان کے پاس موبائل تھا، تو میں نے اس کے ذریعے سے اپنے بیٹے کی آواز سننے کے لیے کال کی۔ تو میرے بیٹے نے جو جملہ کہا میں سمجھتا ہوں ناظرین وہ ہلا دینے والا ہے۔ بچے نے کہا، محمد نیاز نے، آپ اس کی عمر دیکھیے، اس کا جملہ دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے۔ کہنے لگا کہ ابا جان میری بخشش کی دعا کریں، معلوم نہیں کہ اب ہماری ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ اس والد کی کیفیت یہ تھی کہ چونکہ 2 پوائنٹ بنتے تھے، ایک بٹنگی اور دوسرا جھگڑی، ایک طرف یعنی بٹنگی اور جھگڑی، تو یہ والد دونوں طرف اپنے بچے کی خیر خبر لینے کے لیے اماں ہاجرہ کی طرح کبھی دوڑ کے اس طرف جاتا، کبھی دوڑ کے اس طرف آتا کہ کوئی خیر خبر ہو۔ چیئر لفٹ میں موجود استاد گلفراز بتاتے ہیں کہ جو ہی یہ حادثہ پیش آیا تو امبیلنس ہو گئے ہم، بچوں کی کتابیں وغیرہ گر گئیں اور بچے اتنے خوفزدہ ہو گئے، کچھ تو چھوٹے بچے تھے، جو سب سے کم عمر تھا وہ رضوان، اس کا نام ہے رضوان اللہ، تو یہ چھوٹے بچے تو اس خوفناک واقعہ کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے اور مسلسل بے ہوش رہے۔ جو ہوش میں تھے وہ اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ چھلانگیں لگا دینا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نیچے دریا میں پانی ہے تو ہم چھلانگ لگائیں گے تو بچ جائیں گے۔ استاد نے بازو پھیلا کے حصار بنا کے ان بچوں کو روکا۔ تو اور یہ جو 16 گھنٹے اس کیفیت میں یعنی اس عذاب اور اذیت میں گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ چند گھونٹ ہمیں پانی ملا اور 2 بسکٹ کے ڈبے ملے اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم موت کے تختے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب زندگی ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ ایک اور معاملہ جو ہوا، گھروں میں کیا بیت رہی تھی، اس حوالے سے یہ جو محمد نیاز ہیں اس کے والد بتاتے ہیں کہ کوئی پانی کا قطرہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا، کوئی چیز ہم کھا نہیں سکے جب تک ہمارا بچہ واپس نہیں آ گیا۔ اور گلفراز کے بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے گھر کی حالت تو مت پوچھئے، اب اس والدہ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی یا اس سے کیا پوچھا جا سکتا ہے جس کا بیٹا تختہ دار پہ بیٹھا ہو یا موت کے تختے پر بیٹھا ہو۔ جب لوگ ان تک پہنچے ہیں تو استاد کا دیکھیے حوصلہ دیکھیے اور اس کا شرف دیکھیے۔ اس نے کہا کہ میں تو بڑا ہوں، پہلے بچوں کو نکالا جائے، بچوں کو ریسکیو کیا گیا، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑے بھی ریسکیو ہو گئے۔ ایک طرف یہ قیامت چیئر لفٹ میں موجود بچوں کے دلوں پر بیت رہی تھی تو دوسری طرف اس قیامت نے والدین کو وہ اس مچھلی کی طرح کر چھوڑا تھا جو پانی کے باہر ہو اور جو تڑپ رہی ہو۔ ناظرین، شام کو جب یہ بچے ریسکیو ہوئے تو جب اپنے گھروں کو پہنچے، جب والدین کے سینے سے لگے، جب والدہ کے سینے سے لگے تو وہ کہتے ہیں یوں تھا جیسے کوئی عید ہمارے لیے، عید کا چاند طلوع ہو گیا ہو، اور اس کے بعد پھر گھروں میں ظاہر ہے کھانا کھایا گیا اور جو معمولات زندگی تھے وہ بحال ہوئے۔ لیکن کمال دیکھیے ان بچوں کا، میں ان کے ویژن پر، ان کی ہمت پر، ان کے حوصلے پر بہت حیران ہوں اور ان والدین سے کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ اس قیامت کی گھڑی میں یہ کس طرح وہاں موجود رہے، یہ گھر آئے
اور آنے کے بعد پھر یہ جو سلسلہ چلا، رات تقریباً 2 بج گئے، لیکن اگلے دن یہ سارے بچے پھر اپنے سکول میں گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سکول ہم نہیں چھوڑیں گے، تحصیل علم ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہماری ضرور خواہش ہے کہ خدا نہ کرے زندگی میں ہمیں کبھی دوبارہ یہ دن دیکھنا پڑے۔ یہ ان بچوں کا ذرا حوصلہ دیکھیے اور ان کا ظرف دیکھیے۔ ناظرین، شیخ سعدی نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیا کہ گرمی ہے اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جامع مسجد دمشق میں پہنچا تو میں نے مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نعمت کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نعمت میسر ہو اور مجھ سے چھن جائے۔ ناظرین، اگر ہم نے اندازہ لگانا ہو، دیکھنا ہو کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں میسر ہیں، تو ہمیں ذرا اس کیفیت میں چلے جانا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے کہ یا تو ہم اس چیئر لفٹ میں موت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوں، یا پھر ہم وہ والد ہوں کہ جن کے بچے اوپر پھنسے ہوئے ہوں، تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ جو عافیت دے رکھی ہے، یہ کتنی بڑی ہے، اور ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کرتے ہیں۔ اس پوری سٹوری کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عافیت عطا کر رکھی ہے وہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یعنی جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کو امن و امان میسر ہے، وہ عافیت میں ہے، معافاً فی جسدہ، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، وہ صحیح سلامت ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور ایک دن کا کھانا اسے میسر ہے، تو گویا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے کہ پوری دنیا سمٹ کے اس کے پاس آ گئی ہو۔ اب اس واقعہ کے بعد اس کیفیت میں جا کے سوچئے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جو امن عطا کیا ہے، جو عافیت عطا کی ہے، اور جو اس طرح کی کیفیات سے ہم بچے ہوئے وقت گزار رہے ہیں، یہ بار الہ کی کتنی بڑی ہم پر کرم نوازی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کرنے سے نعمتیں باقی اور برقرار اور بحال بھی رہتی ہیں، اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ناشکری یہ ہماری نعمتوں کو چاٹ کھاتی ہے۔ آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کے واقعات سے سبق سیکھ کے شکر شیار کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔